جو میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے جناب شیر افضل مروت صاحب. مروت صاحب بہت شکریہ آپ کا. ظاہری بات ہے آپ بات بڑی کھلی کرتے ہیں. میں اب آپ سے آج کے جو حالات ہیں پچھلے 20-25 دنوں کے اندر یا ایک مہینے کے اندر بہت کچھ تبدیل بھی ہوا ہے. مروت صاحب کہاں کھڑی ہے پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت؟ ابھی آج آپ کو بھی خبر مل گئی ہوگی پاکستان کے آرمی چیف کو اب ہائیسٹ رینک مل گیا ہے, وہ فیلڈ مارشل کے عہدے پر ان کی ترقی ہو گئی ہے, ان کی پاپولیرٹی سکائی راکٹ کر رہی ہے, ایک ایکسیپٹنس, ان کی پاپولیرٹی, عوام خوش ہیں, پاکستان نے بڑا ڈیسائسولی بھارت کو شکست دی ہے اپنے روایتی حریف کو. اس پورے ماحول کے اندر پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت کیا کچھ گین کر پائی ہے سیاسی طور پر اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ. یہ دو مختلف سبجیکٹس چھیڑے ہیں آپ نے. آرمی چیف کی بحیثیت فیلڈ مارشل پروموشن اور پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے. پی ٹی آئی جو ہے اسٹیگنیشن یا جمود کا شکار ہیں. فیصلہ سازی یا جو قوت فیصلہ ہیں وہ عدم موجود ہیں قیادت کے پاس. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے اڈیالہ سے, اور یہی وجہ ہے کہ مذاکرات ہو, کس سے مذاکرات کرنے, کیسے کرنے ہیں, آگے کیا عمل عمل, اس میں سے کسی چیز کی اجازت یا اختیار ان کے پاس نہیں ہوتا ہے. اور اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ جو قیادت ہے وہ بیسیکلی پریکٹیکلی یرغمال ہیں. وہ اپنے تئیں کچھ بھی نہیں کر پاتی ہیں, اور اگر کچھ فیصلہ کر لے, جس طرح سلامتی کمیٹی میں جانے کا فیصلہ تھا, تو میڈیا نے ان کی بینڈ بجا دی تھی. تو یہ جمود کا شکار ہیں, غلط فیصلے ہیں, مسلسل یک کے بعد دیگر غلط فیصلے ہوتے ہیں, اور ان غلط فیصلوں نے پارٹی کو جو ہے اب اس مقام پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں یہ اپنے تئیں نہ تو یہ جدوجہد یا احتجاج کی صلاحیت رکھتی ہے, اور نہ یہ پبلک کو جو ہے موجودہ وقت میں نکال سکتی ہے. اور یہ سب ان کے اپنے فیصلے ہیں جو غلط تھے. محترمہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہیں, اگر وہ تواتر سے 2 دن یہ فرماتی رہتی ہیں کہ یہ تو نورا کشتی ہے, یہ 2 تھپڑ کھا لیں گے پھر چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے, یہ تو مودی اور نواز شریف کر رہے ہیں, یہ تو ایسے ہے, یہ تو ویسے ہے, تیسرے دن آ کے آپ کہیں ہاں جی بڑا اچھا کام ہو گیا, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے یہ باتیں ڈیجیٹل فٹ پرنٹ تو ان کا ختم نہیں ہوتا, جہاں یہ سنی جا رہی ہوتی ہیں ان دا مڈل آف وار, کیا کوئی انہیں بھلا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ محترمہ علیمہ خانم کی جو بھی آراء تھی نورا کشتی کے حوالے سے, یہ ان کی جو بھی آراء ہیں ذاتی آراء تھی, اور شاید جس مقام پہ وہ ہیں ایسے کمنٹ سے پرہیز کرنا چاہیے تھا, کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی آفیشیل عہدہ نہ ہوتی ہوئی بھی ان کے کہے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو ایٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں, اور آج یوں آپ اس وجہ سے بات کر رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ غیر دانشمندی ہے, اور پارٹی کا یہ بیانیہ نہیں تھا. پارٹی نے تو ڈٹ کے سوشل میڈیا پہ بھی اور عملی طور پہ بھی پارلیمنٹ میں جب ریزولوشن آئی ہم نے کل کی حمایت کی, تو لہٰذا چند افراد کی اپنی ذاتی آراء پہ مبنی گفتگو جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہو سکتا. نہیں بٹ بات یہ ہے بھرت صاحب, ڈی جی آئی ایس پی آر بیٹھتے ہیں جا کے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, مطلب یا مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ, تحریک انصاف کے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے جہاں نہ پارلیمانی کمیٹی کے اندر آپ کی آراء مختلف ہیں جو قومی سلامتی کی ہے, نہ اس میں تحریک انصاف جاتی ہے جب جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوتا ہے, جہاں جب پاکستان کی فوج کے ترجمان آ کر انٹریکٹ کر رہے ہیں وہاں بھی تحریک انصاف کے دوست نہیں گئے. تو یہ فیصلہ تو خالی علیمہ خان صاحبہ کا نہیں ہوگا, یہ تو اور لوگوں کا بھی ہوگا نا. تو آپ کے نزدیک یہ کون سی دانش مندی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر پی ٹی آئی اس بریفنگ میں نہیں گئی جی تو اس بریفنگ میں جانے یا نہ جانے سے کوئی ایسے نتائج برآمد نہیں ہوئے, کیونکہ تمام دنیا نے دیکھا پی ٹی آئی جو ہیں وہ عسکری قوتوں کی پشت پہ کھڑی تھی. البتہ اگر نہیں گئی ہے تو جانے کے لیے یہ تو ناکامی حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ پی ٹی آئی کو راضی نہ کر سکے. خود مجھے یہ دعوت ملی تھی اس بریفنگ میں جانے کی, اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی جاتی ہے تو میں بھی جاؤں گا, اور پاکستان ٹیلی ویژن جہاں پہ یہ بریفنگ ہو رہی تھی اس کے گیٹ سے میں واپس ہوا. اگر جنگ کے دنوں میں ضرورت پڑی تو تھوڑا جو ہے کنونس کر لیتے, تھوڑا سا ڈائلاگ کر لیتے, تھوڑا سا جو ہے قیادت کے ساتھ ذاتی کوششیں کر لیتے تو آ جاتے.
یوں تو نہیں ہے نا کہ جی آپ نے دعوت بھیجی تو عدالت میں آنا ہے، اور بریفنگ ہی تھی، کوئی فیصلہ تو نہیں کرنا تھا، تو یوں بریفنگ کا علم تو بعد میں میڈیا کے ذریعے بھی پی ٹی آئی کو ہو گیا. مطلب آپ کہتے ہیں اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. آپ کی رائے، اب آپ نے کہا کہ اس سے کوئی اتنی اسٹریٹجی ڈسکس نہیں ہو رہی تھی، نہ بھی جاتے نہ بھی گئے تو اس سے فرق نہیں پڑا، لیکن قاعدہ حزب اختلاف، یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین ہوتا ہے. قاعدہ حزب اختلاف یہ کہتے رہے ان دا مڈل آف آل دس کہ یہ تو بڑی بالکل مودی کے سامنے لیٹ گئے ہیں، یہ تو پپٹ حکومت ہے، یہ فلان ہے، یہ سب کچھ ہے. جبکہ جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گور خان صاحب، انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے یگانگت کی بات کی، یونٹی کی بات کی، پاکستان کے جس طرح آپ نے کہا پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی. یہ ڈویژنز، میں دوبارہ آپ سے بصد احترام عرض کروں گا مروت صاحب، کیا یہ ڈویژنز کوئی اور کریٹ کر رہا تھا یا یہ اس رویے کا نتیجہ ہے جو تحریک انصاف کے ساتھ رہا ہے پچھلے کافی عرصے سے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام قیادت کو ایک چیز تو سمجھ آنی چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا ہو، لیکن ہم حب الوطنی میں یا پاکستان کی سالمیت پہ کسی چیز کو، کسی نظریے کو، کسی شخصیت کو ترجیح نہیں دے سکتے ہیں. اور اس حوالے سے میں بیرسٹر گوہر کے تمام بیانات کو مقدم سمجھتا ہوں، اور یہی ایک المیہ ہے کہ پی ٹی آئی میں کرنٹ ایشوز پہ کیا بولنا ہے، کیا کہنا ہے، اس پہ نہ کوئی موقف یا بریفنگ دی جاتی ہے. جس کی جو رائے ہوتی ہے وہ اپنے تئیں بولتا جاتا ہے، اور الزام جو ہیں وہ پی ٹی آئی پہ آ جاتا ہے. پی ٹی آئی کا جو بحیثیت پارٹی ایک پالیسی ڈیسیجن تھا وہ وہی تھا جو بیرسٹر گور نے کہا. اب درمیان میں کسی نے ایک رائے دی، کسی نے دوسری رائے دی، وہ پی ٹی آئی کی رائے تو نہیں سمجھی جانی چاہیے. رائے وہی مقدم ہے جو بیسیکلی آلریڈی ہمارے ذہنوں میں جو ہیں بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کی بات ہے، جنگ کے حالات ہیں، انڈیا جیسے موذی دشمن سے پالا پڑا ہے، تو لہٰذا تمام مصلحتیں جو ہیں ان کو بالائے طاق رکھنا ہوگا. اپنے ساتھ کی ہوئی تمام زیادتیوں کو بلا کے ہم نے بالکل ایک فقید المثال ایک تاریخ رقم کی، یکجہتی کی، یگانگت کی، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی عسکری قوتوں کے پیچھے کھڑے ہونے کی. ٹھیک. اچھا، آخری میں سوال آپ سے کرنا چاہوں گا مروت صاحب، آپ نے فرمایا تھا کہ عمران خان صاحب کی رہائی بالکل قریب تھی، لیکن مطلب جو کانفلکٹ ہے، جنگ ہے، وہ جلدی ختم ہو گئی، اور آپ کے نزدیک جو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو پیرول پر ان کی رہائی کی درخواست تھی وہ بھی اسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت دی تھی. کیا آپ اپنی جو آپ کا انفارمیشن تھی، آپ اس پہ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں کہ بالکل قریب تھی ان کی رہائی؟ جی، میرا خیال ہے دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی ہے اس ایشو پہ. میں نے علی امین خان سے بھی بات کی، اور میں خود جب انہوں نے پٹیشن دائر کی تو پہلے تو میں حیران ہوا، کیونکہ پیرول پہ رہائی جو ہیں قانوناً تبھی ممکن ہے جب حکومت قائل ہو.